وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس پچھلے 1 گھنٹے سے جاگنگ ٹریک پر تھا۔ شرٹ کمر سے چپکی ہوئی تھی، بال پسینے سے بھیگ رہے تھے، چہرے پر سرخی تھی اور سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، دھوپ میں سبزہ چمک رہا تھا، روڈ پر بھی آمد و رفت نظر آنے لگی تھی۔ ایئر فونز کان سے نکال کر جیبوں میں اڑستے ہوئے وہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں سبزے سے ہوتی ہوئی جاگنگ ٹریک کے اس پار آہنی باڑ پر جمی رہیں۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا اور پھر اٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں معمول کی طرح زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے، فریش ہو کر نیچے آیا تو کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ منتظر نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ جنت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مسز شیرازی نے پوچھا تو وہ اٹھ گیا۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ کمرے سے نکل کر دائیں جانب اسٹوڈیو کے برابر میں سامنے والا اس کمرہ اس کا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پردوں کی درد سے جھانکتی تیز روشنی میں وہ اسے بیڈ پر دکھائی دی۔ کشنز کے ڈھیر میں وہ اس قدر سکون سے سو رہی تھی کہ اسے جگانے کا ارادہ ترک کر کے وہ کھڑکیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ذرا سے پردے سرکا کر سوئمنگ پول کے اس پار دیکھا۔ گزشتہ شب کا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ لبوں کو چھو کر گزری۔ مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت سی اشیاء سیٹ ہو چکی تھیں اور کچھ سامان ابھی بھی صوفے پر اور بیگز میں رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی ترتیب اور سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا ہر چیز بہت چاہت سے منتخب کی گئی تھی۔ ہر رنگ بہت سوچ کر چنا گیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، دیواروں کی پینٹنگز، گلدان، قالین۔ ایسے ہی ایک بار اس نے بیڈ روم سجایا تھا اور پھر اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی پسند اور مرضی کی ہر ایک شے اس نے کمرے سے نکال بھی دی تھی۔ تب اس نے پردے، پینٹنگز، بیڈ شیٹس، اس کے کپڑوں کی ترتیب، دراز میں رکھی اس کی گھڑیوں اور ٹائیوں کی سیٹنگ کو بھی اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ وہ جیسے اس کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی، اس کی ضرورت اس کی چاہت ہونا چاہتی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے ایک تائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی، جہاں سب کچھ تھا مگر وہ نہیں تھا۔ نہ اس کی کوئی چیز تھی، نہ جگہ تھی۔ لندن میں انہوں نے سب کچھ ایک ساتھ شیئر کیا تھا، مگر یہاں آ کر جیسے ایک بار پھر ایک خلا سا آ گیا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا، مگر یہ خیال غلط تھا۔ تمام تر کوششیں اس کی طرف سے تھیں۔ جنت کمال نے قدم نہیں بڑھائے تھے۔ وہ ایک فاصلہ سا قائم رکھے جہاں تھی ابھی بھی وہیں نظر آ رہی تھی۔ نیند میں ذرا سا کسمساتے ہوئے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولیں تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سستی اور طبیعت کا بوجھل پن ایسا کہ اٹھنے کو اب بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ کھڑکی کے پردے کھینچ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ آسمانی رنگ کی جینس پر سیاہ اور سفید امتزاجی شرٹ، جس کا ہوڈی گردن پر تھا، آستینیں کوہنی تک مڑی ہوئی تھیں، ہر اسٹائل سے مکمل آری بال جو پیشانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیوار گیج کھڑکیوں کی دھوپ اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسل کر اور پیشانی رگڑ کر پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فارس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، جسے کسل مندی سے تھام کر وہ اٹھ بیٹھی۔ رات تم دیر تک جاگتی رہیں؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ فارس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ کل رات کوئی کہہ رہا تھا اس کا اس کمرے میں بہت دل لگ رہا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا۔ جنت گڑبڑا کر رہ گئی۔ نیند کا دل لگنے سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تب کر پوچھا۔ تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں تو ادھر تکیے پر سر رکھا اور ادھر نیند آ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے میگزین اٹھا لیا۔ وہ تو میں اس لیے سو جاتی تھی کیونکہ تم میرا سر بہت کھاتے تھے۔ فارس نے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ایک زومبی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگ رہا ہے۔ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جبڑے بھینچ گئے، مٹھیاں بند ہو گئیں۔ اس کے یہ تاثرات انتہائی سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائے گئے۔ کیا ڈاکٹر آمنہ نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ غصہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟
میگزین رکھ کر بولا، کیا آنٹی نے تم سے یہ نہیں کہا مجھے غصہ مت دلایا کرو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یاد دلایا۔ لندن میں 2 3 بار تو وہ اس کی شکایتیں لگا کر مسز شرازی سے ڈانٹ پڑوا چکی تھی۔ میں جسٹ ایک بات کرتا ہوں اور تمہارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ صرف بات کرتے ہو؟ صرف بات؟ لہجے میں غصہ، حیرت، صدمہ سب در آیا۔ ہاں، فار ایگزامپل، اگر میں تم سے یہ کہوں تم اس طرح نیند میں اٹھ کر اور اس الول جلول سے ہولیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں اس بات پر بھی غصہ آ جائے گا، اور جنت کمال کے تاثرات، احساسات، جذبات ایک دم سے بدلے۔ بنجر ویران سرزمین یک سبزہ زار ہو گئی، چہرے پر ایک دم سے سرخی دوڑی۔ غصہ کہاں گیا پتہ نہیں، بات کیا ہو رہی تھی اندازہ نہیں۔ دماغ نے جھنجھوڑ کر دل کو پرکھا، بار بار کوشش کی، فارس کی چالوں کا احساس دلایا، ماضی کا حوالہ دیا، دردناک قصے سنائے، تب جا کر محترمہ کو ہوش آیا۔ بس تم جاؤ یہاں سے۔ بازو پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا، پورا زور لگا کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لائی۔ دیکھا، اب یہ بات ہے مجھے کمرے سے نکالنے والی؟ وہ دروازے میں ہی استادہ ہو گیا۔ میں تمہیں نکال نہیں رہی، جانے کا کہہ رہی ہوں، روحانسی ہو کر وضاحت دی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق میرا سر ہے، جھنجھل آ کر کہا۔ کیا سر میں دماغ بھی ہے؟ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بے سختہ ہنس دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پاؤں پٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ اوہ ہاں، یاد آیا، زومبی کا تو دماغ نہیں ہوتا، بلند آواز میں کہا۔ واش روم میں کچھ چیز فرش پر ٹھا کر کے گری تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا اور واش روم کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی جنت کمال اپنے اولول جلول سے حلیے کو دیکھ رہی تھی، اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اسے اندازہ ہوا آج فارس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ چند ایک فون کالز اٹینڈ کرنے اور کچھ ضروری ہدایات یہاں وہاں دینے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون بھی آف کر دیا۔ اب وہ جہاں جہاں جاتی تھی وہ اپنی شرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا ہے؟ چڑ کر پوچھا۔ میں تو بس ٹہل رہا ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو کہیں اور جا کر ٹہلو۔ مگر وہ کہیں نہیں گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں آفس کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آج سے تم جم میں میرے ساتھ ورک آؤٹ کرنے والی ہو۔ جنت کی آنکھیں پھیلیں۔ مجھے تمہاری طرح کوئی مسلز نہیں بنانے، میں آلریڈی بہت اسمارٹ ہوں، فوراً سے کہا۔ مگر فارس نے جیسے اس کی بات نہیں سنی۔ ہر ٹرائمسٹر کے لیے سیف ایکسرسائز جو تم آرام سے کر سکو گی۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ میں پریگننٹ ہوں، بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی تھی۔ جہاں میرے جیسا پرسنل ٹرینر ہو جو بچے کا باپ بھی ہو، وہاں بھلا تمہیں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گراؤنڈ فلور پر اپنے جم لے آیا، ایک لمبا سا ہال جو ہر طرح کی اکوپمنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گلاس وال سے اسے ورک آؤٹ کرتے ہوئے جھانک لیتی تھی، مگر اندر کبھی نہیں گئی تھی۔ اب اندر آ گئی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلے۔ سلائڈ ڈور بند کر کے فارس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ وارم اپ کے بعد اس نے سب سے پہلے کارڈیو ورک آؤٹ کروانا شروع کیا، اور جنت کچھ بے دلی اور جھنجھلاہٹ سے اس کی انسٹرکشنز پہ یہ سوچ کر عمل کرتی رہی کہ بس 10 15 منٹ تک ایکسرسائز کروائے گا اور پھر چھٹی ہو جائے گی۔ مگر اس کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب وہ دورانیہ بڑھاتا گیا، اوپر سے ذرا ذرا سی غلطی پر ڈانٹ الگ سے پڑ رہی تھی۔ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ آر یو ڈیڈ؟ کیا تم مر چکی ہو؟ وہ اچھا خاصا تپی ہوئی تھی، مگر تحمل سے سب سنتی سہے جا رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں کی بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو، اور ایک تم ہو۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بنچ پر ورک آؤٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ذرا بتاؤ تو یہ کون سے مرد ہیں جو کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو؟ میں تو ایسے کسی مرد کو نہیں جانتا۔ اس کے پاس کھڑا واچ
बैंड पर सेकंड्स के हिसाब से टाइम देख रहा था। हाँ, तो तुम अपने जैसों को ही जानते होगे ना, तब कर बोली। खड़ूस, बेरहम, जालिम। बकिया लफ्ज़ ज़ुबान में अदा किए। कुछ कहा? तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ऊंची आवाज में करो, जरा मैं भी सुनूं। उसने दांत पीसे। अब बस, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसने हाथ उठा लिए। 5 मिनट बाकी हैं, उसने सख्ती दिखाई। वो रुहासी हुई। 5 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। 2 मिनट का वक्फा मिला तो गहरी सांस लेती बेंच पर बैठ गई। सर्द आह यूं भरी जैसे उस पर न जाने कितना जुल्म ढा दिया गया हो। बोतल मुंह से लगाकर 2 घूंट लिए, फिर मुड़कर फारिस को देखा। वो सामने ही स्याह मैट पर खड़ा 10-10 के जी उठाए हुए था। लम्हे भर के लिए आंखें फैली थी। दूसरे ही पल मुंह से माशाअल्लाह निकला था। ऐसे तो नहीं वो इतना फिट नजर आता था। और तीसरे ही पल वो खुद से अपने लिए अपनी मर्जी का वर्कआउट मुंतखब किए रैक पर पहुंच गई। उससे सारी मुश्किल वर्जिश करवाई जा रही है और खुद देखो कितने आराम से डंबल उठा रहा है। आसान काम अपने लिए और मुश्किल इसके लिए। उसने बड़े साइज वाला उठाना चाहा तो दिन में तारे दिख गए। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत कम वजन से कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं। खुद को खुद ही तसल्ली देती सीधी हुई और तभी निगाह फारिस से दो चार हुई। वो दोनों हाथों में महारत से वजनी डंबल उठाए आर्म वर्कआउट करते हुए उसे देख रहा था। लबों पर महबम सी मुस्कुराहट उभरी जिसे दबाकर रुख बदल गया। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। गला खंखार कर गाल पर बिखरती लटों को पीछे किया और जैसे तैसे दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर 5 केजी का डंबल उठाया। आंखों में फातिहाना सी चमक उभरी। अगले ही पल वो उसके हाथों से छूट कर गिरा। इतनी ही जोरदार आवाज गूंजी और इतनी ही सूरत से वो बौखलाकर पीछे हटी। फारिस अपना डंबल रखकर तेजी से उसके पास आया। वो झुककर कदमों में देख रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि पाँव बच गए थे, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद को नुकसान पहुंचाने की। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बाजू से पकड़कर उसे पीछे हटाते हुए सख्ती से डांट दिया। वो पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। घबराकर फौरन ही वजाहत दी। खुद से चलकर तुम्हारे हाथों में आया और छूट गया। उसका पारा चढ़ गया था। कुछ हो जाता, अगर चोट लग जाती तो? वो आंखों में हैरानी लिए उसे देखकर सहम गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझे तसव्वुर करके ये डंबल गिराया है? तेवरी पर बल डालकर गुस्से से कहा। न नहीं तो फिर ये मुझे मेरे सर पर गिरता हुआ क्यों महसूस हुआ है? जब्त करके पूछा। अब अगर तुमने मुझे कुछ और कहा ना तो मैं ये सचमुच में तुम पर गिरा दूंगी। उसके तासुरात से खाइफ होकर फौरन ही धमकी दी। पहले ठीक से उठाना तो सीख लो ब्रूस ली की बहन। उसके कदमों से डंबल उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा। वो भवें सुकेड़े खड़ी रही। जो वर्कआउट मैंने बताया है वो कौन करेगा? अपने सीने पर बाजू बांधकर सख्ती दिखाई। मुझे नहीं पता, अब बस खत्म करो ये सब। अभी तो सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। बाजू से पकड़कर उसे ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। उसे जी भर के रोना आया। स्पीड एडजस्ट की तो न चाहते हुए भी उसे आहिस्तगी से कदम उठाना पड़े। तुम आखिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो, हाँ? 10 मिनट के बाद स्पीड बढ़ाने आया तो फट पड़ी, मगर उसे तो जैसे कोई आवाज ही नहीं आई थी। क्या मुसीबत है? झुंझुलाहट के आलम में तेज तेज कदम उठाने लगी। सांस फूल रहा था। धड़कन तेज हो रही थी। मुड़कर देखा तो वो उसे कहीं नजर ना आया। फौरन से रफ्तार कम की, सुख भरी सांस लेते अब मरियल से कदम उठा रही थी जब वो किसी जिन की तरह अचानक नमूदार हुआ था। ये क्या ज़ोंबी की तरह चल रही हो? डांट कर स्पीड वापस एडजस्ट करना चाहिए और जन्नत की तो जैसे सर पर लगी तलवों पर बूझी। ज़ोंबी मत कहो मुझे, चीख कर बोली। अगले ही पल उसका रंग उड़ा। घबरा कर तेज तेज कदम उठाना शुरू किए। फारिस स्पीड बढ़ा चुका था। फारिस, फारिस प्लीज स्पीड कम करो। वो चीखी, मगर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? कंट्रोल बटन पर हाथ रखे अब वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। कुछ नहीं कह रही थी मैं। उसे बहुत तेज तेज कदम उठाना पड़ रहे थे, बस भागने की कसर रह गई थी। परेशान होकर हथों पर गिरफ्त बढ़ा ली कि गिर न जाए। आंटी, फारिस को देखें। कुछ और न समझ में आया तो वहीं खड़े खड़े चिल्लाई। उन्होंने मुझे बहुत बार देखा हुआ है, अब तुम देख लो। अपनी गहरी आंखें उस पर जमाए संजीदगी से कहा। मैं गिर जाऊंगी। क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? फारिस प्लीज।
نہیں گرو گی، یہ مناسب اسپیڈ ہے، شاباش، تیز تیز قدم اٹھاؤ۔ وہ کنٹرول بٹن پر ہاتھ رکھ کے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ دوبارہ ایسے نہیں کروں گی، منت کر کے بولی۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر ترس آ گیا، اسپیڈ کم کر دی۔ ڈرامے کرنا کوئی تم سے سیکھے، 15 منٹ تک اب یہی اسپیڈ رہے گی، تحکم سے کہہ کر وہ واپس بینچ پر جا بیٹھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بے دلی سے چلتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے ورک آؤٹ ختم ہوا اور وہ تو جیسے رسیاں توڑا کر جم سے بھاگی۔ آج پہلا دن ہے تو اس لیے کم وقت دیا ہے، راہداری سے گزرتے ہوئے فارس نے کہا۔ یہ کم وقت تھا؟ جنت کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کارڈیو ورک آؤٹ کل ٹھیک سے کرنا ہے تمہیں۔ بائپس ورک آؤٹ آج 10 بار کیے ہیں تو کل 15 دفعہ کرنے پڑیں گے۔ ٹریڈ مل پر 25 منٹ واک کرنا ہوگی۔ شولڈر ورک آؤٹ کا دورانیہ بھی بڑھانا ہوگا۔ وہ ابھی سے آنے والے کل کے لیے سب ترتیب دے رہا تھا اور جنت کی شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے رو دے گی۔ اللہ کرے کل اسے صبح 7 بجے ہی آفس جانا پڑ جائے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر رکی کہ دعا تو دل میں کی تھی، اس نے کیسے سن لی؟ نہیں، بھلا میں کیا کہوں گی؟ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر مسز شرازی جنت کے کمرے میں آ گئیں۔ نیچے شفٹ ہو جانے کا ایک یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں بآسانی آ جا سکتی تھیں۔ کھڑکیوں سے سوئمنگ پول نظر آتا تھا، دیواروں پر دھوپ اتری ہوئی تھی، سبزہ روشنی میں چمک کر اور ہرا لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جنت مسلسل بولتے ہوئے وارڈروب کھولے کھڑی تھی، وہ اس کی سن رہی تھیں، اسے جواب بھی دے رہی تھیں۔ وارڈروب میں صرف اس کی چیزیں، اس کا سامان تھا۔ بچے کے لیے کی جانے والی اشیاء ترتیب سے نیچے رکھ رہی تھی۔ کمرہ چونکہ بڑا تھا تو دائیں طرف کا حصہ بچے کے لیے بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ بیبی کاٹ یہاں اچھا لگے گا، انہوں نے کہا۔ ہے نا، میں نے بھی کل رات یہی سوچا، اور اس دیوار کے ساتھ میں الگ سے وارڈروب لے لوں گی، کپڑے کھلونے سب ترتیب سے رکھ دوں گی۔ انہیں ادراک ہوا آنے والے وقت کے بارے میں اس کی سوچ کافی حد تک بدل چکی ہے۔ وہ اپنے خوف کو مٹا کر نئے خواب سجانے لگی ہے۔ انہیں اس مثبت تبدیلی پر خوشی محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، وہ دل سے مسکرائیں۔ جنت ان کے پاس صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتائیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کس بارے میں؟ آپ کو پوتا چاہیے یا پوتی؟ وہ آنکھوں میں تجسس اور اشتیاق لیے پوچھ رہی تھی۔ مجھے بس اپنے بیٹے کی صحت مند اولاد چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ یہ کہنے کے لیے ڈھیر سارا شکریہ، ان کے گال سے گال مس کر کے کہا، پھر اٹھ کر دوسری اشیاء سمیٹنے لگی، ساتھ ہی شادی کا حوالہ بھی دے رہی تھی۔ مسز شیرازی اب وارڈروب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 15 دن فارس وجدان کی سنگت میں گزارنے کے باوجود اس نے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ جانتی تھیں فارس اسے وقت اور سپیس دے رہا ہے، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک آزادی تھی، خود سے ایک فاصلہ قائم کر کے وہ اسے اپنا فیصلہ بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، مگر کچھ سوچ کر جانے کیوں دل اداسیوں میں گھر گیا۔ منی کچن سیٹ، سفید رنگ کے مخملی کپڑے، آنکھوں میں اضطراب لیے انہوں نے جنت کی طرف دیکھا۔ لندن میں فارس ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ جنت رک گئی، گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ چند لمحوں تک کھڑی رہی۔ اب وہ انہیں الرجی ری ایکشن کا بتائے یا سلیپنگ پیلز اور اینٹی ڈپریسنٹ کا حوالہ دے۔ وہ انہیں کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی وہ ٹھیک رہا، بس اسے ذرا سا زکام ہوا تھا اور کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ وہ گہری سانس لے کر چپ ہو گئی، رخ بدل کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ کل آپ کہہ رہی تھی مجھے پینٹنگ دکھائیں گی؟ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی پریشانی محسوس کر کے ان کے پاس آ گئی۔ ہاں، ایک مکمل کی ہے، کافی عرصے سے بنا رہی تھی، لیکن ادھوری ہی تھی۔ تم دونوں لندن چلے گئے تو پھر فرصت سے مکمل کر لی۔ چلیں پھر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے ریٹ کر سکوں۔ ویسے تو میں آپ کی ہر پینٹنگ کو 10 میں سے پورے 20 نمبر دیتی ہوں۔ وہ ہنس دیں۔ جنت ویل چیئر پر ہاتھ جمائے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر سفید چادر میں ایک لارج سائز کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اب تک کی مسز شیرازی کی تمام پینٹنگز میں سے یہ سب سے بڑی تھی، تقریباً آدھی دیوار کو کور کر رکھی تھی۔
اس نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا۔ گہرے رنگوں سے مزین ایک ڈارک سی پینٹنگ سامنے تھی۔ جنت کمال دم سادے کھڑی رہ گئی۔ سمندر کی طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا ایک وسیع و عریض محل، لمبے مینار، اونچی مضبوط دیواریں۔ محل کے باہر جگہ جگہ سیاہ ہوتی گھاس سے آدھے چھپے آدھے ظاہر ہوتے خون آلود نیزے، تیر اور تلواریں۔ محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی۔ اس کھڑکی کی چوکھٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا۔ اندر کسی کی موجودگی کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ انگلیاں خون سے رنگی ہوئی، تلوار ٹوٹی ہوئی اور حفاظتی چوغا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا رہ نہ سکی۔ زبردست! اس کے منہ سے بے سختہ نکلا۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں، ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ اب مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، کہہ کر وہ آگے ہوئیں۔ اسے ادراک ہوا اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی دیوار گیر پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا، جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں اور یہ سیاہ جڑیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک شے کی اپنی ایک حقائق ہے۔ اس کی واقعے میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر مسز شیرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلود ہیں، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، گھوڑا بھی نہیں رہا۔ جادوگر جنت دم سادے انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سہی قوت مجتمع کی اور محل کی دیواروں کے ساتھ اگے خوبصورت پھول اور پودوں کو خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم و ملائم گھاس اور سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی، اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوفزدہ کرنے لگا۔ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھتا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خون خوار جھاڑیاں دیوار بن کر اسے لہو لہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا، لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شیرازی پر ٹھہری تھیں اور مسز شیرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئیں، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادے کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی اس دنیا میں آنے کی سزا ہے یا پھر اس فتح کی جو اس نے اپنا سب ختم کر کے حاصل کی ہے۔ دروازے کے اس پار فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی، سرخ ڈوروں میں کرب اترا، لب بھینچے رہے، درد بڑھتا گیا۔ پھر جنت سامنے ہی فلور کشن پر بیٹھی انہیں مگن سی ہو کر سن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ایک غریب یتیم لڑکی جو جادوگر خاندان سے نہیں تھی، کچھ وحشیوں سے بچتی بچاتی محل کی طرف آ نکلی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے محل میں داخل ہونے کی ٹھانی، مگر چونکہ وہ جادو نہیں جانتی تھی اس لیے اس کا محل کی حدود میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جس وقت وہ محل کے بیرونی دروازے پر وحشی درندوں میں گھری ہوئی کھڑی تھی، اس وقت شہزادے نے حیران ہو کر اسے کھڑکی سے دیکھا۔ محل کی بیرونی دیوار سے اندر تک کا حصہ اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ سیاہ گھاس ہری ہو رہی تھی، زمین سے پودے پھوٹ پڑے تھے۔ جس جگہ لڑکی کھڑی تھی اس جگہ پر اب کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ تھی۔ دروازے پر جو جڑیں لپٹی ہوئی تھیں وہ بھی ٹوٹ کر راکھ ہو رہی تھیں۔ دروازہ صاف ہوا تو لڑکی اندر آ گئی۔ وحشی درندے اس حد سے باہر رہے، اندر نہ آ سکے۔ روانی سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جادوگر شہزادے کے لیے وہ منظر کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جادو اس لڑکی پر کسی طور اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے زمین ہری ہو رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، محل صدیوں سے تاریک رہا تھا،
مگر اب لڑکی کے آتے ہی کرنیں بھی زمین پر اترنے لگی تھی۔ شہزادے کو لگا وہ لڑکی اس کے مضبوط حصار میں شگاف کر دے گی۔ جھاڑیاں روپ بدلیں گی تو دیواریں کمزور ہو جائیں گی، دیواریں کمزور ہو گئیں تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اذیت، غم اور سبھی دکھ پھر سے آ جائیں گے۔ ماضی اپنا آپ دہرائے گا، پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے فتح ہوگی اور پھر سے قحط ملے گی۔ جادوگر شہزادہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنت کی سانسیں رکیں، تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایک ایک منظر سے دیکھتی ایک ماورائی کہانی میں مکمل غرق ہو چکی تھی۔ پہلے پہل اس نے کوشش کی، لڑکی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے، مگر چونکہ جادو کا اثر اس لڑکی پر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ دروازوں پر چڑھی خطرناک بیلوں کو زیادہ دیر تک اس کے راستے میں حائل نہ کر سکا۔ لڑکی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم خوف کی تاریکی اور وحشت کے سناٹے کو مٹاتا گیا۔ کھڑکیوں سے کرنیں اندر آنے لگیں، جو مخلوق تاریکی میں بسیرا کرتی تھی وہ روشنی میں فنا ہونے لگی۔ محل کی پوری 9 منزلیں تھیں اور ہر منزل جادوئی سی اپنے اندر بہت سے راز لیے ہوئے تھی۔ لڑکی پہلی منزل پر 10 دن رہی، دوسری منزل پر بھی 10 دن، تیسری منزل پر بھی 10 دن، اور اس دوران اسے شہزادے کی خود نوشت ملی جو وہ صدیوں سے لکھتا آ رہا تھا۔ ہر منزل پر اسے کچھ حصہ مل جاتا جسے پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک اندیکھے وجود کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس شہزادے کی موجودگی کا گمان ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی، آوازیں بھی دیتی، نغمے بھی سناتی، مگر کبھی جواب نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں بچا سکتی ہوں، وہ اکثر اونچی آواز میں کہتی۔ میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں، وہ اسے یقین دلاتی۔ تمہارے زخم بھر جائیں گے، تمہارا درد بھی ختم ہو جائے گا، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ مگر شہزادہ جو اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھتا تھا، وہ اس کے سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ اس کے لیے تو وہ ایک مجرم تھی، سزا کی مستحق تھی، جو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کے محل میں گھس آئی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچتے ہی لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے پاؤں زخمی ہونے لگے ہیں۔ وہ ہڈیوں میں درد محسوس کرنے لگی۔ 8ویں منزل پر اس کی جلد پر لکیریں ابھرنے لگیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگتے ہیں ویسے ہی۔ شہزادے کو خوشی ہوئی کہ لڑکی کی صلاحیت بالآخر ختم ہونے لگی ہے۔ اس نے اپنے جادو کا زور مزید بڑھا دیا۔ 8ویں سے 9ویں منزل پر پہنچنے تک لڑکی زخموں سے چور اور بری طرح نڈھال ہو چکی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پہلی اور آخری بار اس قلعے کے بھوت سے، یعنی کہ اس شہزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دروازہ کھولا جس میں شہزادہ بند تھا، وقت کے دائرے میں قید، زخموں سے چور، کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، حملہ کرنے کو مکمل تیار۔ لڑکی کے قدم رکھنے کی دیر تھی۔ محل کی بقیہ منازل کی طرح اس منزل پر بھی اس کی موجودگی کا اثر ہونے لگا۔ سیاہی مٹ گئی، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی بکھر گئی، منظر صاف ہونے لگا، مگر یہاں ایک انہونی ہوئی۔ اس کا اثر صرف محل کے در و دیوار کو نہ ہوا بلکہ شہزادے پر بھی ہوا۔ وقت کی زنجیر ٹوٹ گئی، شہزادے کے زخم بھرنے لگے، اس کا درد ختم ہو گیا، اس کا جسم پھر سے صحیح سلامت ہو گیا، اور لڑکی بے جان ہو کر اس کے قدموں میں آ گری۔ آنٹی پلیز، سیڈ اینڈنگ نہیں، فوراً ہی دکھی ہو کر کہا۔ مگر مسز شیرازی اس کہانی کی رائٹر نہیں تھیں، وہ اس کی اینڈنگ نہیں بدل سکتی تھیں۔ شہزادے کو اس آخری لمحے میں احساس ہوا کہ اپنا حصار مضبوط کرنے کے لیے وہ پچھلے 90 دنوں سے جس لڑکی کو اذیتوں سے دوچار کرتا رہا ہے، وہی لڑکی اس کے تمام درد اور اذیتیں اپنے وجود میں سمیٹ کر اسے اپنی آواز کا عادی بناتے ہوئے اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگا کر ختم ہو چکی ہے۔ وہ چپ ہو گئیں، جیسے کہانی بس یہیں تک تھی۔ ایک فسوں سا بندھا ہوا تھا جو ان کی خاموشی سے ٹوٹا۔ فارس کہانی کے حصار سے باہر نکل آیا۔
ظالم شہزادہ 90 دن تک اس کی محبت نہیں پہچان سکا۔ گدھا۔ جنت کو غصہ چڑھ گیا۔ وہ دکھی اختتام پر بے انتہا دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی مسکرائیں اور باہر دروازے کے پاس کھڑا فارس مسکرا تک نہ سکا۔ تمہیں شہزادے کی سائیکالوجی بھی سمجھنی چاہیے بیٹا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ آپ یہ دیکھیں، وہ لڑکی اس کا درد چننے آئی تھی آنٹی، اس کے لیے مرہم لائی تھی، اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ مگر شہزادے کو کیا پتا وہ جو اپنے ساتھ لائی ہے وہ اس کا مرہم ہے، اس کے زخموں کے لیے ہے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ لڑکی کے آنے سے پھول کھل رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ وہ اپنی جگہ بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہی پھول اس کے جادو کا اثر کم کر رہے تھے تو وہ کیسے بھروسہ کرتا؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ مسز شیرازی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرائیں۔ جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت سا دکھ سہا ہوتا ہے وہ اپنے گرد ایسی ہی ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں بیٹا، اور تہیا کر لیتے ہیں کہ اب جب بھی کبھی کسی نے یہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے توڑ دیں گے، مگر اپنی حدود میں ہرگز نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے محل کی اونچی مضبوط فصیلوں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ خود کو کسی بھی ممکنہ اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ یہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں اور انجانے میں ان لوگوں کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں جن کا واحد مقصد اس دیوار کو پھلانگ کر ان کے دامن سے سارے کانٹے چننا ہوتا ہے۔ بات گہری تھی، اس کے دل کو لگی۔ جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رک کر گہری سانس لی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ جادوگر شہزادے جیسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا، وہ اتنی بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں جوڑنے سے خوف آتا ہے، وہ بس کسی پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ بات مکمل ہو کر ختم ہوئی۔ اتری ہوئی شکل کے ساتھ اس نے رخ موڑ کر پینٹنگ کو دیکھا۔ گہرا سمندر، بلندیوں میں کھڑا ایک شاندار سیاہ محل، مضبوط دیواریں اور کھڑکی۔ جادوگر شہزادہ کھڑکی میں تھا، دوسرا دروازے میں کھڑا رہا تھا۔ لائم جوس گلاس لبوں سے لگائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل فون کاؤنٹر ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ اوپن کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ نگاہیں موبائل اسکرین پر ابھرتے اس ایک جملے پر گڑ کر رہ گئیں جو پہلے اسے ایک مذاق کے سوا کچھ نہ لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل ثبوت کے طور پر ارسال کی گئی تصاویر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے ہی جھماکے سے ٹوٹا تھا۔ پہلے اس کا دل رکا تھا، پھر سانسیں بھی تھم سی گئی تھیں۔ حیرت، صدمہ، بے یقینی۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ ووڈن فلور نے یکایک آگ پکڑی تھی، گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیر ہوئی تھی۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانپتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں اپنا سیل فون سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بنا دھپ دھپ قدم اٹھاتی اپنے لگژری بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ پیشانی مسلتے، نچلا لب کاٹتے، بالوں کو نوچتے وہ کمرے میں متوحش سی ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ اسے کوئی افاقہ نہ ہوا تو دروازہ سلائڈ کر کے بالکنی میں آ گئی، مگر اندر کی آگ ہنوز جلتی بھڑکتی لپکتی رہی۔ تنفس بھاری رہا، وحشت انگ انگ میں سما گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ جمایا وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے سے باہر، راہداری سے آگے، لاؤنج کے سامنے فرش پر گرا اس کا سیل فون ایک بار پھر جگمگا رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ جوس لکیروں میں پھیلتا ہوا 2 انچ کے فرش سے نیچے دور تک پھیل چکا تھا اور وہ باہر دیکھ رہی تھی، اندھیروں میں، وہاں جہاں سب ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کچھ کام نپٹا کر پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو مسز شیرازی لاؤنج سے سیدھا وہیں آ گئی تھیں۔ کام ہو گیا؟ پیار سے پوچھا۔ ابھی باقی ہے، آپ پانی پئیں گی؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ انہوں نے منع کر دیا۔
جلدی سو جایا کرو بیٹا، اس طرح رات گئے تک جاگنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ سنجیدگی سے تاکید کی۔ پہلے کام زیادہ تھا لیکن اب کوشش کروں گا جلدی سو جاؤں، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جنت تمہارے ساتھ اب کیسی ہے؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل سے ایک شہزادے کو گدھا کہہ رہی ہے۔ وہ بے سختہ ہنس دی۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ میری کوئی بات بھولتی نہیں ہیں؟ مسز شیرازی ویل چیئر پر تھیں، وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مائیں بھلا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بھولتی ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ تب میں بچہ نہیں تھا، میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں تبھی بڑا ہو گیا تھا ممی۔ ان کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ فارس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے رہا، پھر نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ دکھ، کچھ اذیت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم لندن میں اپنے گھر گئے تھے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، نہ ہی بتا رہی تھی۔ وہ بس اس کے اندر کی بے سکونی تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش رہا۔ قبرستان گھر نہیں ہوا کرتے، وہ اپنے مردہ خواب اور خواہشات کا پیچھے رہ جانے والا سامان اٹھا لایا تھا۔ اس کی خاموشی انہیں اذیت سے دوچار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز بے اختیار بھیگی۔ فارس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ ایسے مت کہا کریں ممی پلیز۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ ممی پلیز۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا تھا، ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں تو ٹھہراتی ہوں۔ میرے سینے پر بوجھ ہے۔ جانے والے تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں میں انہیں ایک نہیں کر پائی۔ میں تمہیں اور ریان کو ابھی تک ایک نہیں کر پائی۔ وہ سسک پڑی۔ ان کے ہاتھوں پر فارس کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ فرش پر تھا، وہ زمین میں اتر گیا۔ اذیت انگ انگ میں سما گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا ان سب معاملات میں کوئی قصور نہیں۔ اسے خود سے دور نہ کرو پلیز بیٹا، اسے سزا مت دو۔ وہ پیچھے ہوا تھا، سر جھکائے، خاموش، ساکت۔ بس اس مقام پر آ کر اس کی ساری ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی۔ مزید کچھ سننے کی تاب نہیں رہتی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی جنت راہداری سے نمودار ہوئی تھی۔ آنٹی، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو اسٹوڈیو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ساکت فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مسز شیرازی نے فوراً سے آنسو صاف کیے۔ فارس اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سر جھکا ہوا تھا تو وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھیں… اس نے گردن موڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا، پھر مسز شیرازی کے پاس آئی۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ تب تک خود کو کمپوز کر چکی تھی، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھیں۔ جی بیٹا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ جانے فارس کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ بھی تو چپ چاپ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا سونے سے پہلے آپ سے باتیں کر لوں، مگر آپ کمرے میں نہیں تھیں۔ ہاں، بس فارس کے پاس آئی تھی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ لہجے کو حتی الامکان نارمل کرتے ہوئے بولیں۔ ان کے ہمراہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اوپر دیکھا تھا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں گل تھیں، ہر طرف اندھیرا سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے سیدھا کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی وسیع و عریض لان کا گوشہ اور بائیں طرف گلاس والز کے احاطے میں سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ نیلگوں بلب روشن تھے، شیڈ تلے مخصوص کرسیوں اور ایک کاؤچ کے اطراف میں زرکار روشنی سی پھیلی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا یہ منظر اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ اسے ٹراؤزر پر سفید شرٹ زیب تن کی فارس وجدان گلاس ڈور دھکیل کر اسی طرف آتا ہوا نظر آیا۔
वो यकायक पर्दे की ओट में हो गई, फिर सर निकाल कर झाँका। ट्रे में सब्ज़ चाय और चंद एक लवाज़मात रखे मुलाज़मा उसके पीछे थी। वो काउच पर बैठ गया, मोबाइल हाथ में था, लैपटॉप और कुछ ज़रूरी फाइल्स शीशे की मेज़ पर पहले से धरी थीं। वो अब उसे देख रही थी और बहुत गौर से देख रही थी। सब्ज़ चाय का कप हाथ में लिए वो बिल्कुल खामोश बैठा था। निगाहें स्विमिंग पूल पर जमी हुई थीं। एक ही मकाम, एक ही नुक्ते पर साकित सी ठहरी हुई। वो चंद लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रही, फिर उसने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया। क्या तुम्हें इनविटेशन मिला? निगाहें उस पर जा ठहरी थीं और तवक्को के ऐन मुताबिक उसने नोटिफिकेशन मिलते ही अपना मोबाइल उठा लिया था। सोफे के साथ कमर टिकाए अब वो उसे टाइपिंग करता हुआ देख सकती थी। कैसा इनविटेशन? मेरी और जैद की मंगनी का। लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट और आंखों में रोशनी लिए जवाब लिखा और फिर सर उठाकर उसके तासुरात देखना चाहे। वो जबड़े भेंचकर स्क्रीन को तक रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई। मंगनी? आर यू सीरियस? हाँ, भला मैं क्यों मजाक करूंगी। साथ ही वो इनविटेशन कार्ड फॉरवर्ड कर दिया जो जैद की मम्मी ने उसे भेजा था। 4 दिन बाद उस चिड्डे की सालगिरह थी और साथ ही अंगूठी पहनाने की रस्म भी सरंजाम पाना थी। वो मुंतजिर रही, अब वो क्या कहता है, मगर वो पेशानी पर बल डाले मोबाइल पर नजर जमाए बैठा रहा। क्या तुम आओगे? क्या मुझे आना चाहिए? अच्छा, किस हैसियत से? मेरे शोहर की हैसियत से। लिखते लिखते रुक गई, मैसेज मिटा दिया, दोबारा लिखा। तुम्हारे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं? दूसरी तरफ खामोशी। मैं इंतजार करूं? नहीं। उसके इनकार से हज उठाते हुए फौरन लिखा, हालांकि आना चाहिए। अच्छा, तो वो किस लिए? क्योंकि मैं कह रही हूँ। धड़कते दिल के साथ टाइप कर दिया। उसके जवाब ने जैसे एक लम्हे के लिए फारिस को भी हैरान किया था। निचला लब काटते हुए फौरन से मैसेज डिलीट कर दिया, खिड़की से पीछे हट गई। अब वो नहीं जानती थी फारिस क्या कर रहा था, मगर दोबारा उसकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया था। कुछ देर तक कमरे में दाएं से बाएं और दाएं से बाएं चक्कर काटने के बाद वो फिर से खिड़की के पास आ गई। वो लैपटॉप गोद में रखे अपना काम कर रहा था, लेकिन हर चंद लम्हों के बाद उसकी निगाहें स्क्रीन से हटकर स्विमिंग पूल और फिर वहां से बेलों से घिरी दीवार तक उठ जाती थी। वो खिड़की में खड़ी रही और उसे देखती रही। यकायक उसे मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ। सर झुकाकर स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। अगर तुम इस तरह मुझे खिड़की से ताड़ती रहोगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। अल्लाह! वो पर्दा छोड़कर झटके से पीछे हटी, निचला लाभ दांतों में दिया। हालांकि वो चुप कर खड़ी थी। खुशफहमी देखो जनाब की। घबराहट पर काबू पाकर तेजी से टाइप किया। मैं भला क्यों उतारने लगी? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कहाँ हो। रुक कर मजीद लिखा, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। आगे से शैतानी मुस्कुराहट मौसूल हुई। वो तक गई। पूरे घर में तुम्हें बस मेरे कमरे की खिड़की के सामने आकर बैठना था। भिन्न आकर लिख दिया। अभी तुम कह रही थी तुम मुझे नहीं देख रही। कह कहा। वो फनासी हो गई। अपना मोबाइल ऑफ करके खुद से बहुत परे रख दिया। खिड़कियों से दूर होकर शराफत से बेड पर चढ़कर बैठ गई। मुझे इसे मैसेज ही नहीं करना चाहिए था। भवें सुकेड़ कर खुद को कोसा और ना ही उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कमरे में जाना चाहिए था। जरा तवज्जो क्या दी। मौसूफ तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। कुछ देर तक बैठी रही, फिर मोबाइल उठा लिया। यूट्यूब पर चंद एक वीडियोस देखी, बच्चों के नाम सर्च किए, हाथों पर लोशन लगाते हुए खिड़कियों की तरफ और फिर वार्डरोब की तरफ देखने लगी। जहन कुछ न कुछ तरतीब देने में लगा हुआ था। कपड़े यहाँ रखे जा सकते हैं और बेबी कॉट इस मकाम पर। ड्रेसिंग यहाँ से हटाकर वहाँ रख देगी। जहन में हर तरह की तरतीब देकर तकिया दुरुस्त करती लेट गई। मोबाइल हाथ में था। वो सिदरा से बात कर रही थी। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाजा खुल गया। कोहनी के बल ऊपर हुई तो दरवाजे में फारिस था। अंदर आ सकता हूँ? वो पूरा का पूरा अंदर था और इजाजत मांग रहा था। उसका मैसेज याद आया तो आंखों में खफकी उभर उभर आई।
तुम सोए नहीं अभी तक? वो उठकर बैठ गई। नींद नहीं आ रही थी तो उसने सवालिया आबरू उठाई। मैंने सोचा तुमसे बातें कर लूं, तुम भी तो जाग रही हो। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर बराबर में आ बैठा। हालांकि मैंने इजाजत नहीं दी थी, घूर कर कहा। इनकार भी तो नहीं किया। वो मुस्कुराया। जन्नत बुड़बुड़ाकर रुख बदल गई। मोबाइल हाथों में लिए उजलत में टाइपिंग करने लगी। सिदरा से बात कर रही थी तो गुफ्तगू समेटने लगी। फारिस उसे ही देख रहा था। उसके सफ़ेद कॉटन नाइट ड्रेस की आधी आस्तीन से झांकते बाजू पर मुंतमिल जख्म की लकीर वाज़ेह थी। तुम्हें ये जख्म कैसे आया था? कौन सा जख्म? उसने सर उठाकर पूछा। अगले ही पल अपने बाजू के उसी मकाम पर उसे लम्स का एहसास हुआ। अब पूछ रही हो? अब तो जख्म भी भर गया। मंजर, वक्त, लम्हे याद आए तो कहे बिना ना रह सकी। निशान तो अभी भी है, वो कह रहा था। 2 स्टिचेस लगे थे, उसे याद था। बुआ के घर बल्ब फिक्स करके नीचे उतर रही थी, तब कील लग गई थी। बहुत आम से लहजे में जवाब देकर बादाम मुंह में डाला। पार्किंग एरिया का मंजर, बुरहान वासिफ का थप्पड़, सख्त पथरीली जमीन पर गिरते ही हथेलियों पर पड़ने वाली रगड़, बेइतनाई की अजियत, वो खौफ, वो दहशत, उसने वो तमाम के तमाम ख्यालात झटक दिए। वो चंद लम्हों तक मुंतजिर रहा कि वो मजीद कुछ कहेगी, मगर वो खामोश हो चुकी थी। ऐसा ही एक जख्म मुझे भी लगा था, तब मैं 5 साल का था। कैसे? कुशन को सीने से लगाए उसकी तरफ रुख मोड़ा। मैं अलमारी में छुपने की कोशिश कर रहा था। किस लिए? वो जरा सा हैरान हुई थी। तुम गेस करो किस लिए? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो था। किसी बच्चे का सर फाड़ा हुआ होगा, कोई नुकसान किया होगा, या फिर फारिस की पेशानी पर बल आ गए। खुद ही तो कहा है गेस करो। जन्नत ने भवें सुकेड़ी। गेस करो, ये नहीं कहा कि इल्जाम लगाओ। वो अच्छा खासा बुरा मान गया। यही तो, मैं तो यही गेस कर सकती हूँ, उसने घूरा। अब कोई बच्चा अच्छा काम सर अंजाम देकर तो छुपने की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं इसलिए नहीं छुप रहा था कि मैंने कोई नुकसान किया था। तो फिर? फारिस ने कुछ बताने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया। फॉरगेट अबाउट इट। सर झटक कर मोबाइल उठा लिया। क्या मतलब फॉरगेट अबाउट इट? उसे गुस्सा चढ़ गया। खुद ही बात शुरू करो, सस्पेंस फैलाओ और फिर सो जाओ। गुस्सा तो उसे वैसे भी चढ़ा रहता था। फारिस की इस हरकत पर सीख पा हो गई, मगर दूसरी तरफ तो जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। मोबाइल पर यूं निगाहें मरकूज थी जैसे कोई जरूरी काम दरपेश हो। असल में मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुमसे बातें करने लग गई। कंफर्टर एक तरफ करके उठ गई। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाओ, तुम्हें इससे क्या? दरवाजा खोलकर और पूरी कुवत से बंद करके बाहर थी। वो गहरी सांस लेकर तेजी से उसके पीछे उठकर आया। राहदारी से सीधा किचन में गया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठी थी। सर झुका हुआ था, गुंदे हुए बाल पुश्त पर थे। बुड़बुड़ाहट जारी थी। जब दिल चाहेगा बातें करेगा और जब दिल चाहेगा खामोश हो जाएगा। मैं कोई मजाक हूँ? उसे नहीं पता था वो ऐन उसके पीछे खड़ा था। मुस्कुराहट दबाए उसके बराबर में कुर्सी खींचकर बैठ गया। अच्छा करो, क्या बातें करनी है? मैंने कब कहा मुझे तुमसे कोई बात करनी है? उसे पतंगे लग गए। ये तो तुम हो जो खामखा फ्री होने की कोशिश करते हो। फ्री होने की कोशिश? वो मुस्कुराहट दबाते बंद मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए उसे नरमी से देखे गया। आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं दूंगी। साफ कह दिया। जैसे तुम करते हो मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैं खौफजदा था इसलिए छुप गया था, उसने अचानक कहा। और वो जो शदीद गुस्से में मजीद कुछ कहने का इरादा रखती थी यकदम चुप हो गई। बस? या कुछ और? उसने बज़ाहिर दोस्ताना लहजे में पूछा। वो चंद लम्हों तक उसकी आंखों में देखती रही। जाने कितनी हकायतें थीं जो इन आंखों में छुपी हुई थीं। यानी मैं कोई और सवाल भी पूछ सकती हूँ? तस्दीक चाही। हाँ। वो हैरान हुई कि तवक्को के बरक्स जवाब में मुस्बत मिला था। फायदा? जब तुम जवाब ही नहीं देते। तनफ्फुर से सर झटका। खुद सारे सवाल पूछ लेते हो, सारे जवाब सुन लेते हो, लेकिन जब मैं कुछ पूछूं तो खामोशी।
वो अभी भी गुस्से में लग रही थी। बंधे हुए बाल आगे की तरफ दाहिने कंधे पर थे। कुछ लटें ढीली होकर गाल पर फिसल रही थीं। चाय पियोगी? उसने उठकर कैबिनेट से जार निकाला। वो लबेंचे एक सख्त नजर उस पर डाले अपनी अंगूठी को आगे पीछे करती रही। चाय बनाते हुए वो खुद से हल्की फुल्की गुफ्तगू करता रहा, मगर उसने लब सिए रखे जैसे अब कोई बात ही नहीं करेगी। चाय तैयार हो गई तो भाप उड़ाता एक मग उसके आगे रखा और दूसरा मग हाथ में लिए सामने खड़ा रहा। तुम्हें गलत लगा था? घूंट भरकर कहा। क्या? उसने अपना मग करीब कर लिया। यही कि मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहा हूँ। जन्नत की धड़कन लम्हे भर के लिए थमी। सांस रुक गया। मग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। उस रात के बाद अदीना जुबैर का जिक्र जैसे आज हुआ था, और वो उसका नाम नहीं ले रहा था, ना ही उसे किसी साबका रिश्ते से जोड़ रहा था। उसके लिए वो एक औरत थी। और तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूं? उसका लहजा मजबूत था, मगर दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। फारिस की सबका बीवी का खौफ जैसे उसकी रग रग में समाया हुआ था। खसूसन ये इंकशाफ ज्यादा तकलीफ देता कि अदीना उसकी मोहब्बत थी और वो उसे हर सूरत अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। करना तो चाहिए। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम मुझे तलाक देना चाहते थे? आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। देना चाहता था, ये तुमने खुद कह दिया था। पास्ट टेंस माय डियर वाइफ। फेल माजी। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। जन्नत हक्का बक्का सी उसे देखकर रह गई। जरा देखो तो खड़ूस को सारी बातें याद थी उसकी, और जाहिर ऐसे करता था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई औरत नहीं है, उसने चाय का घूंट लेते हुए कह दिया। बात सादा, मुख्तसर और वाज़ेह थी। जन्नत की धड़कनें थमी रहीं, सांसें रुकीं। अगले कई लम्हों तक वो उसे खामोश निगाहों से तकती रही। क्या वो दानिस्ता अदीना जुबैर का जिक्र नहीं कर रहा? और अगर किसी औरत का मसला नहीं था, तो वो उसे तलाक क्यों देना चाहता था? कुछ तो था जो छुपा हुआ था, या फिर वो जानबूझ के उसे छुपा रहा था। तुम मुझसे नफरत करते थे और मुझे तलाक देना चाहते थे, और फिर अचानक तुम आकर कहो कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं इस बात को क्या समझूं? हाँ, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, किसी को अचानक एक सेकंड में मोहब्बत हो जाए। और मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? मेज पर कोहनियां जमा कर उसकी आंखों में झांका। वो जो अपनी धुन में बोल रही थी साकित हो गई। सवाल ठा करके दिल को लगा। साफ साफ बेइज्जती। चेहरा खिफ्त से सुर्ख पड़ा। अब ना वो उठ सकती थी, ना रुख बदल सकती थी, ना गायब हो सकती थी। हाँ, फारिस ने कब कहा उसे मोहब्बत हो गई? मेरा मतलब है, मैं कह रही थी, असल में वो। हाँ हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चेहरा मुतबस्सम हो गया। आंखों में शरारत उधर उतर आई। असल में मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। उसकी चाल समझते ही कुर्सी धकेल कर उठ गई। चाय तो पी लो। जहर दे दो तुम मुझे, मुड़ कर चिल्लाई। फिर बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो मेज पर बैठा मजे से चाय पीता रहा। समझता क्या है ये खुद को? बिगड़े तेवरों के साथ लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। आंखों पर बाजू रख लिया, फिर झुंझुलाकर करवट बदली, दोबारा बदली, कुशन अपने कान पर रखा। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का एतराफ किया? दूसरे कान में आवाज गूंजी। मोहब्बत आमाल से झलकती हो तो एतराफ की जरूरत नहीं पड़ती। तखय्युल की धार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आया। उसके अल्फाज, उसका जुमला, उसका जवाब। उसने तकिए में सर देते हुए आंखें मीच ली। अंदर ही अंदर बहुत सारा चीखी। कैसा इंसान था वो? मोहब्बत का एतराफ हुआ नहीं था, और वो अपनी जुबान से तस्लीम कर बैठी थी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह! वो तकरीबन रो देने वाली थी। फारिस ने दरवाज़ा खोला, खंखार कर गला साफ किया। उसने कुशन उठाकर उसे दे मारा। खबरदार, जो तुमने मुझसे कुछ कहा तो। वो तकरीबन रो देने वाली थी। वो मुस्कुराहट जब्त किए सोफे पर जा बैठा। हाँ, ठीक है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन ये भी तो नहीं नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मोहब्बत पर कोई बात ही नहीं की। टांग पर टांग जमाए
दाहिने पाँव को जुम्बिश देते सोफे के हत्थों पर बाजू टिकाए वो जैसे किसी सल्तनत का शहजादा बना बैठा था। वो कंफर्टर में दुबकी पड़ी रही। अब कोई जवाब देती तो फंस जाती, ना जवाब देकर फंसना ज्यादा मुनासिब लगा। मेरा ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, उसने कहा। जन्नत कमाल फिर पुकारा। वो तो ऐसी हो गई जैसे अपने कान कहीं गिरवी रखाई हो। वो जेरे रब मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो जन्नत ने धीरे से आंखें खोल दी। आइंदा मैं इससे कोई बात नहीं करूंगी, वो सम्मम इरादा कर लिया। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, कमजोर नहीं पड़ूंगी, कोई शिकवा भी नहीं करूंगी। समझता है मुझे फंसा लेगा। तकिए में सर देकर बेतरा झुंझुलाई। तसल्ली तशवी से हिम्मत बंधाने और इरादे बांधने से कुछ नहीं हो रहा था। फारिस का लहजा, उसकी मुस्कुराती निगाहें, उसका इस्तेहकाक से सवाल पूछना। वो अपनी धड़कनों को सुन रही थी और एहसासात में उलझ रही थी। और बाहर लॉन पोल्स की रोशनियों में फारिस विजदान रात गए तक टहलता रहा था।